ہمارے ہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں محققین ٹھیک ہے تعلیمی ضرورت کے تحت، ابتدائی تعلیمی ضرورت کے تحت یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کون کس تاریخ میں پیدا ہوا، کون کس تاریخ میں اس دنیا سے گیا۔ اب شہادت کی تاریخ میں کتنے اختلافات ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ میں اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کیا ائمہ معصومین علیہم السلام قادر نہیں تھے؟ ایک قطعی بات کہہ دیتے کہ یہ تاریخ شہادت ہے، اس کو نہ بھولنا۔ واضح ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ ولادت کی تاریخ، تمام معصومین کی ولادت کی تاریخ اکثر جو بہت مشہور ہیں، آپ جب تاریخ کتابیں دیکھیں گے نا تو اس میں ملے گا کتنا قول ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب بحثیں حوزے میں تو چھیڑی جا سکتی ہیں نا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہوگا؟ 13 رجب، کتابیں اٹھا کے دیکھیے کتنے اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے رجب میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے شعبان میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے رمضان میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے 7 ذی الحجہ میں ولادت ہوئی۔ یہ غیروں نے نہیں قول نقل کیے ہیں، ہمارے علماء نے نقل کیے ہیں، ہمارے علماء نے۔ عوام الناس اچھا ہے کتابیں نہیں پڑھتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ ابھی ذرا بلند تر پڑھ دیجئے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ وہ 13 ہے، درست ہے، میں شک نہیں پیدا کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت، اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ عامہ کے ہاں بھی ہیں اور خاصہ کے ہاں کیا نہیں ہیں؟ علامہ کلینی نے کافی میں کیا تاریخ ولادت لکھی ہے؟ 12 ربیع الاول لکھی ہے، 17 بھی ہے، 12 بھی ہے، ہمارے علماء نے لکھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے مفارقت کے بارے میں جو تاریخیں ہیں اس میں 28 صفر بھی ہے، 2 ربیع الاول بھی ہے، ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ اور بھی تاریخیں، کیا معصومین علیہم السلام کہہ نہیں سکتے تھے بھئی دیکھو یہ ایک تاریخ یاد رکھنا، قصہ ختم؟ ہوا ایسا؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، بہت اہم بحث ہے، بہت دقیق ہے، بہت ظریف ہے، بہت لطیف ہے، اور اسے اس فقیر سے قبول کر لیجئے گا۔ ہماری روایتوں میں اب اسے کمزوری سمجھیں گے آپ، نقص سمجھیں گے، کمی سمجھیں گے؟ معصومین نے آخر طے کیوں نہیں کر دیا؟ ایک مبنی سازی کی بحث ہے یہ۔ معصومین نے کیوں نہیں طے کر دیا کہ یہ تاریخ ہے؟ یہی نہیں کہ نہ کسی کی ولادت کی قطعی تاریخ بیان کی، نہ کسی کی شہادت کی قطعی تاریخ بیان کی، شب قدر بھی تو قطعی نہیں بیان کی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیفیت پورے ہمارے اسلامی ادب میں ہے تو اسے نقص نہیں سمجھنا چاہیے، اسے یا کمال سمجھنا چاہیے یا کسی کمال کی بنیاد سمجھنا چاہیے۔ ایک دو مسئلے میں تو ہے نہیں یہ بات۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ احسنتم، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو بھئی ایک مسئلے میں ہوتا، دو مسئلے میں ہوتا کہ یہاں 4 روایتیں ہیں، یہاں 2 روایتیں ہیں، یہاں 3 روایتیں ہیں، تو بات سمجھی جاتی کہ بھئی اس کا کوئی معالجہ کیا جائے، اس کا کوئی معالجہ کیا جائے۔ آجا حضور کی ولادت اختلاف، حضور کی شہادت اختلاف، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت اختلاف، شہادت اختلاف،
مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت اختلاف، کم سے کم 6 یا 7 قول ہیں. شہادت اس میں بھی ہے اختلاف، کم سے کم 1-2 دن کا تو ہے ہی ہے. اور تمام معصومین کے ساتھ، اور یہاں تک کہ شب قدر. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ 1-2 مسئلہ سے متعلق نہیں ہے، یہ بات یہ ایک عمومی مظہر ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ زمانے کی تعیین اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ تم جو زمانے کے اسیر ہو تمہارا ذہن اتنا بلند ہو جائے کہ زمانے پر حکمراں ہو سکو، زمانے کے اسیر نہ رہو. ابھی مطلب پتا نہیں ہوا، آپ نے بہت خوب کہہ دیا، وہ تو میں نے سن لیا. ہم زمان و مکان میں اسیر ہیں نا اس وقت، اس جسم کی وجہ سے. ہماری روح، ہمارا ذہن انسانی، روح انسانی جو حق نے ودیعت فرمایا ہے، یہ کیا زمانی اور مکانی ہے؟ تو مجرد کسے کہتے ہیں؟ پھر مجرد کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسم جو آب و گل سے تیار ہوا تھا وہ تو محدود تھا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن، یہ روح ہی، جس روح کی نسبت اس ذات نامتناہی سے ہو، وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس روح کی نسبت ذات نامتناہی سے ہو وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ زمان و مکان کا سانچہ ٹوٹے اور تمہارا ذہن زمان و مکان کے حدود سے باہر نکلے. اب یہ ایک مبنی ہے، یہ اس کی تطبیق کئی جگہ اپنے حسب حال ہوگی. فقہ میں الگ ہوگی، عرفان میں الگ ہوگی، کلام میں الگ ہوگی، ادبیات میں الگ ہوگی. دوسری بحث، ابھی تو ہم روایات کی بات کر رہے ہیں. قرآن میں آ جائیے. قرآن مجید میں آج اکثر بہت سے مفسرین بہت سا کاغذ سیاہ کرتے ہیں اس بحث میں کہ اس میں تاریخی مطالب لے آتے ہیں. جناب آدم کا تذکرہ کہیں آیا؟ اب یہ بحث شروع ہوگی کہ یہ آدم کب پیدا ہوئے تھے، کتنے ہزار سال پہلے. حضرت آدم ہمارے باپ، ہمارے بابا آدم کتنے ہزار سال پہلے؟ کوئی کہتا ہے 6-7 ہزار سال پہلے، کوئی کہتا ہے نہیں صاحب 14-15 ہزار 16 ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے. بس ادھر سائنسداں آ کے کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو اس زمین کی کھدائی کی، پہاڑوں پہ گئے، غاروں میں گئے، ہم نے تلاش کیا، انسان کے پاؤں کے نشان ملے، انسان کے ہاتھ کے نشان ملے، انسان کی کھوپڑیاں ملیں، انسان کی پسلیاں ملیں، ڈھانچے ملے. اور جب ہم نے انہیں سائنسی طریقے سے تجربہ گاہ میں لے جا کر جانچا، پرکھا، دیکھا سائنسی اصول کے تحت کہ کتنے قدیم ہیں، تو معلوم ہوا لاکھوں برس پرانے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 ہزار برس پہلے آئے تھے. مثلا اب بھائی افاضل کے لیے نہیں، کچھ باتیں جو ہیں اپنے بہت چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہیں. مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنے برس پہلے گزرے ہیں؟ 1400-1500 برس. ان سے پہلے جناب عیسیٰ تقریباً 600 برس، 650 برس، 570 کے قریب ولادت ہے. ان سے پہلے جناب موسیٰ تو 2-3 ہزار برس. ان سے پہلے جناب ابراہیم 2-3-4 ہزار برس. اس کے بعد جناب نوح اور جناب آدم. تو کل ملا کے یہ ہے کہ 16-17 ہزار برس پہلے جناب آدم آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر مفسر اپنی تاریخ دانی کا ثبوت دیتا ہے، ادھر آ کے سائنسداں کہتا ہے کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، اور سائنسداں اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور عام طالب علم جو یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں پڑھتا ہے اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ مذہبی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا سائنسداں صحیح کہہ رہا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ یہ مسائل ہیں یا نہیں؟ جناب نوح اور ان کا واقعہ، تاریخی بحثیں کتنی ہوتی ہیں. کہاں طوفان آیا تھا، کس جگہ سے طوفان آیا تھا، اور کتنی مساحت تک طوفان گیا، اور کتنے دنوں تک طوفان گیا، اور جودی جو پہاڑ ہے اس سے مراد کون سا پہاڑ، وغیرہ 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 وغیرہ.
اسی طرح تمام انبیاء سے متعلق تاریخی بحثیں ہیں، تفسیروں میں ہیں بھری ہوئی، ہماری حدیث کی کتابوں میں ہیں، اور ان میں اتنا اختلاف ہے کہ بہت سی روایتوں کو رد کرتے ہیں یہ کہہ کر یہ اسرائیلیات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ موضوعہ حدیثیں ہیں، یہ مجعولہ روایتیں ہیں، ان سے ہمیں کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہودیوں نے گڑھ گڑھ کے داخل کر دیا۔ اچھا، ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں زبان پر قدرت ہے، ہم اچھے سے اچھے طریقے سے تاریخ لکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، سن، دن، وقت، ساعت۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی سن، وقت، دن اور ساعت بیان نہیں کر سکتا تھا؟ یہ پورے قرآن میں کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی واقعے کا دن اور تاریخ اور واقعہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ توجہ ہے؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اہم سوال ہے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت آدم کو کب پیدا کیا تھا بیان کر دیتا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ توجہ برقرار رکھیے گا بزرگان محترم اور عزیزان گرامی۔ قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کرداروں کو قرآن مجید نے افراد سے متعارف نہیں کرایا ہے، کرداروں سے متعارف کرایا ہے۔ قرآن مجید نے یا احکام دیے ہیں یا کردار۔ افراد کو متعارف کرانا مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے۔ آدم ایک فرد نہیں، ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ نوح کو ایک فرد نہیں، ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ابراہیم کو ایک فرد نہیں، ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افراد نہیں، کرداروں کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اور افراد کے لیے ولادت اور وفات ہوتی ہے، کردار لازوال ہوتا ہے، اس کے لیے وفات نہیں ہوتی۔ توجہ رکھیے گا، بس تیزی سے دو چار جملے عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے کیوں نہیں جناب آدم کی تاریخ بتا دی۔ تاریخ بالکل دقیق تاریخ لکھی جا سکتی تھی۔ جمعے کے دن دوپہر کے وقت مثلا اتنے بج کے اتنے منٹ پر تمہارے کیلنڈر کے مطابق اتنے ہزار سال پہلے آدم کو ہم نے خلق کیا تھا، یہ سب تو نہیں بتایا نا خدا نے۔ کیوں نہیں بتایا؟ اب دوسرا جملہ یاد رکھنا عزیزو، بزرگوں اور جوانوں، خاص طور سے میرے جوانوں نوجوان یہ یاد رکھیں گے، قرآن مجید کے کرداروں کو ماضی کے دھندلکوں میں تلاش نہ کیجئے، متن حیات میں تلاش کیجئے۔ مشکل ہے، یعنی کہاں تلاش کریں؟ متن حیات سے کیا مراد ہے؟ متن حیات سے کیا مراد ہے؟ کہاں تلاش کریں؟ پہاڑوں پر جا کر، سمندروں میں ڈوب کر؟ اپنی ذات میں۔ آدم کو ماضی میں نہ تلاش کریں، اپنے حال میں تلاش کریں۔ آج ایک ہی مثال دوں گا، اس کے بعد گفتگو کردار حضرت زہرا سے مربوط ہو جائے گی، لیکن امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو کی قدر کی جائے گی اور بات پہنچے گی اپنے ہدف تک۔ اگر ہم آدم کو یا نوح کو، ابراہیم کو، کسی بھی پیغمبر، کسی بھی امام کا تذکرہ تاریخ میں تلاش کر لیتے ہیں، تاریخ لکھ دیتے ہیں، تاریخ سنا دیتے ہیں، تاریخ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھ دینا ہاتھ کا کام ہے، سن لینا کان کا کام ہے، سنا دینا زبان کا کام ہے۔ اعضاء میں بکھر کے حقیقت رہ جاتی ہے، وجود میں سمٹتی نہیں۔ ماضی میں نہ تلاش کریں کسی قرآنی کردار کو، ماضی میں نہ تلاش کریں، کاغذوں میں نہ تلاش کریں، ماضی کے اندھیروں اور ماضی کے دھندلکوں میں قرآنی کرداروں کو تلاش نہ کریں۔ اگر اس حقیقت سے اور قرآن سے زندگی کا رشتہ قائم کرنا ہے تو اپنی زندگی میں آدم کو بے نقاب کریں۔ یعنی کیا؟ کوئی شاعری کر رہا ہوں بیٹھ کے ممبر پہ؟ یہ حافظ شیراز کی شاعری ہے۔ اگر حافظ شیراز نے ایسی کوئی بات کہی یا کسی اور نے کوئی ایسی بات کہی تو بہت اچھی بات کہی، آپ سن لیجئے، بس 2-3 فقروں میں بات سمٹ جائے گی۔ قرآن نے نہ آدم کی تاریخ بتائی ولادت کی، نہ وفات کی، نہ عمر بتائی، کچھ نہیں بتایا۔
قرآن نے آدم کی کون سی بات بطور خاص بتائی؟ دو چیزوں کی طرف اس وقت اشارہ کر سکتا ہوں. ایک چیز یہ بتائی کہ ہم نے آدم کو علم دیا. دوسری چیز کیا بتائی؟ آدم سے غلطی ہوئی، اور جیسے ہی آدم کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، آدم نے فوراً توبہ کی، اور جب توبہ کی تو ہم نے آدم کو سرفرازی بخشی. واضح ہے؟ طرح طرح سے اس واقعے کو قرآن نے پیش کیا، بار بار پیش کیا، بار بار پیش کیا، بار بار پیش کیا. قرآن مجید نے آدم کا واقعہ مکرر پیش کیا، بار بار پیش کیا، مگر کہیں بھی اتنی بار پیش کرنے کے باوجود تاریخیں نہیں بتائیں، دن نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، ساعت نہیں بتائی. بتایا تو یہ بتایا بار بار آدم کو ہم نے علم دیا، اور آدم سے اگر غلطی ہوئی تو آدم نے سر جھکا کے توبہ کر لی. آدم نے اپنے کا کوئی عذر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. اب اگر اس کردار کو ہم تاریخ میں تلاش کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، متن حیات میں تلاش کریں گے تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہ علم کون سا ہے جو فطری طور پر ہمیں حاصل ہے. وہ علم کون سا ہے؟ مشہور یہی ہے نا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، مشہور تو یہی ہے. لیکن اسی قرآن میں یہ بھی تو ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. آگے بھی تو بڑھیے. والسماء وما والارض وما ونفس فألهمها. یہاں جبرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں یہ کہ جو نفس نفیس تمہیں عطا کیا ہے اسے تقوی اور فجور کا الہام کر کے، یعنی یہ علم ہے جو تمہیں دے دیا ہے. جس طرح آدم کو علم دیا تھا تمہیں بھی علم دے کے بھیجا ہے، بغیر علم کے نہیں بھیجا ہے. اس آدم کو ڈسکور کیجئے. اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں ایک شان ہوتی ہے. جاہل کہتے کسے ہیں؟ جسے پتہ ہی نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جاہل کسے کہتے ہیں؟ جسے معلوم نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عالم کہتے ہی اسے ہیں جسے معلوم ہو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. اس لیے عالم ہی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اسے غلطی نظر آ جائے تو توبہ کر لے. جاہل آسانی سے توبہ نہیں کرتا، یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ توبہ کرتا ہے. اسی لیے آدم کو علم دیا اور آدم کی یہ شان بیان کی کہ آدم سے اگر لغزش ہوئی، ترک اولا ہوا، ادھر احساس ہوا، ادھر کوئی عذر نہیں پیش کیا، فوراً سر جھکا کے توبہ کر لی. توبہ کی تو ہم نے عظمتیں عطا کر دی. اب اگر اس آدم قرآنی سے، یعنی اس کردار سے جسے قرآن نے آدم کے نام سے پیش کیا ہے، اس کردار سے ہمیں زندگی کا رشتہ قائم کرنا ہوگا تو ہمیں تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھنی ہوگی، اپنے اندر چھپے ہوئے فطری علم کو کشف کرنا ہوگا، اور جہاں غلطی ہوگی توبہ کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے. آگے بڑھنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ آدم ہمارے اندر موجود ہے، باہر کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے قرآنی کردار ہیں انہیں زندگی کے اندر تلاش کیجئے، تاریخ میں تلاش نہ کیجئے. اس لیے کہ یہ کردار ہیں، افراد نہیں ہیں. اور جس طرح آدم، حوا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مریم، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. بس ایک اتنی تمام گفتگو کو سمیٹ کر ایک جملہ عرض کروں کہ کرداروں کے بھی مراتب ہوتے ہیں. کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو محدود ہوتے ہیں، کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو لامحدود ہوتے ہیں. لامحدود کرداروں کو سمجھنے کے لیے بھی وہ لفظیں لائی جاتی ہیں جو ذہن کو وسعت عطا کریں اور تنگی سے آزادی دلائیں، رہائی دلائیں. اسی لیے سورہ مبارکہ کوثر میں الکوثر کا ایسا کلمہ رکھا گیا ہے کہ جہاں عظمتوں ہی کا تصور ہو، کہیں کسی محدودیت کا تصور باقی نہ رہ جائے.